السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 86۔ اب شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں اب اس ناول کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تحریر نجیب پہلوان گلی میں چلی آئی تو اسے علی اور ولی کے ساتھ برفی کھیلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھ کر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ اس نے اس کی بھونک پر اسے دیکھا اور مسکرا پڑی۔ اسے دیکھتے ہوئے مسلسل بھونک رہا تھا جیسے اسے کچھ بتا رہا تھا۔ اس نے جھک کر بیٹھتے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے پتا ہے تمہارا مالی خطرے میں ہے۔ اس کی بھونک میں نرمی ہونے لگی۔ تم فکر مت کرو، وہ جلدی آ جائے گا۔ علی نے اس کی طرف گیند پھینکی تو فٹافٹ بھونکتے ہوئے مڑا۔ تحلیل نے گلی میں بیٹھے نجیب پہلوان کو دیکھا اور پھر تعظیماً سر کو تھوڑا خم دیا۔ وہ اب اپنے سسرال کے گھر کے گیٹ کی جانب ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر کے لیے وہ رکی۔ وہ پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ دروازہ کھلا۔ سامنے سے طلال نے گیٹ سے باہر سر نکالا۔ تم؟ اس کی ذرا حیرت سے آنکھیں پھیلی۔ اس نے فوراً ترمیم کی۔ اس کی آواز کپکپائی۔ مطلب آپ؟ کالج میں وہ اس کا سینئر تھا۔ بھابی؟ اس لڑکی کو بھابی کہنا کافی مشکل تھا جو مشہور زمانہ تھی۔ وہ سادگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی نہیں ہے؟ وہ آگے بڑھی۔ پتہ ہے؟ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ 1 منٹ، وہ بوکھلا کر پوچھ رہا تھا۔ کیوں آئی ہے آپ؟ اس نے سادگی سے کہا۔ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ رخصت تو نہیں ہوئی نا؟ وہ دروازہ پکڑ کر اس سے چپک گیا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ تم مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تم سے 1 سال چھوٹی ہوں۔ وہ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، ابا نے کہا ہے بڑے بھائی کی بیوی بھابی ہوتی ہے اور اسے عزت سے بلانا ہوتا ہے۔ اس نے گیٹ کو دھکا دینے کی کوشش کی۔ اچھا ہٹو۔ وہ ایک دم پیچھے ہو گیا۔ میں ملکہ باجی کے لیے آئی ہوں۔ وہ اندر چلی آئی۔ اس نے کونکھیوں سے اسے دیکھا۔ تم رجب کو فون کر کے کہہ دو کوئی ضرورت نہیں گھر آنے کی، میں یہاں ہوں، میں دیکھ لوں گی سب۔ اس کے پاس شاز بھائی کا موبائل ہے، نمبر چاہیے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ طلال نے سر جھکا کر کہا، ہے میرے پاس۔ اوئے! تحلیل نے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ مجھے پتا ہے، کالج میں تم میری سیٹ پر رکشہ اور ٹیکسی جیسے الفاظ لکھ کر جایا کرتے تھے۔ طلال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مگر اس نے کندھے اچکائے۔ میں یہ باتیں رجب سے نہیں کہوں گی۔ اس نے مکانیکی انداز میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ واقعی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں۔ یہ سنتے وہ اپنے انداز میں آیا۔ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ اس نے اسے دیکھا۔ اگر تم نے کبھی میرے بھائی کا دل توڑا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ تحلیل اس کے جنون پر محفوظ ہوئی۔ اس نے منہ مٹکایا۔ اوہو! طلال کا چہرہ سرخ تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آگے چہرہ کیا۔ تمہیں پتا بھی ہے اس سے شادی کر کے میں نے کتنوں کے دل توڑے ہیں؟ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اب میں اوپر جا رہی ہوں، تم رجب کو فون کر دو۔ وہ کوئی تاثر نہیں دے سکا۔ وہ اوپر جانے لگی۔ طلال سر کھجاتے ہوئے باہر نکلنے لگا۔ بھائی کو یہی لڑکی ملی تھی یار۔ وہ اوپر چلی آئی۔ صحن میں چارپائی پہ ملکہ بیٹھی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے رسماً سلام کہا۔ ملکہ کی نومولود بیٹی اس کی گود میں تھی۔ قریب میں بڑی بیٹی سو رہی تھی۔ وہ اس کی جانب چلی آئی۔ سنی نیچے سے تمہاری باتیں۔ وہ بارعب انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ اس کے روبرو بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں جلدی میں آئی ہوں ورنہ بچیوں کے لیے کچھ لے کر آتی۔ اس نے فی الفور بات بدلی۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ اس نے موڈ سے مختصر جواب دیا۔ ابھی ہی اٹھی ہوں۔ وہ کہنے لگی، رجب یہاں نہیں ہے تو تمہیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ اور تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ابھی تک ہم لوگوں نے تمہارا رجب کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ کیا تم واپس جا سکتی ہو؟ یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی تم بڑے گھر سے ہو، تمہیں یہ سب کہاں آتا ہوگا۔ ہمارے گھر کے اصول اور قاعدے تم لوگوں سے مختلف ہے۔ اور اب اسے اپنی بہن کی باتیں بہت بری طرح یاد آ رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے یکایک گہری سانس لی اور اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتی، پر میرا اور رجب کا رشتہ آپ کی پسند ناپسند سے مستحکم نہیں ہوگا۔ وہ مصروف ہے میرے بھائی کے لیے، تو میں یہاں آپ کا خیال رکھنے آئی ہوں۔ ملکہ کو غصہ چڑھنے لگا۔ اس نے مجھ سے 1 مرتبہ کہا تھا، راجپوت کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ مجھے بتانا تھا کشمیری احسان لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ بے اختیار کہہ پڑی۔ اتنا غرور اپنی ماں اور بہن سے وراثت میں لیا ہے؟ جواباً اس نے اپنی حد میں رہتے ہوئے کہا، جسے آپ غرور کہہ رہی ہے، یہ میری توقیر ہے۔ تم؟ ملکہ غصے سے کہنے لگی، مجھے وہ مت سمجھے جو میں ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ عورت کو اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اسے پڑھ لے۔ آپ مجھے نہیں پڑھ سکتی، نہ میں آپ کو پڑھ سکتی ہوں۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے سے چوچے نہ لڑائیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو یہاں ایک بہت لمبے عرصے تک کے لیے رہنا ہے۔
باہر کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ ملکہ نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ تحلیل بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کی خادمہ نہیں ہوں جس سے آپ جیسے مرضی بات کریں گی۔ اپنی مرضی سے کام کر رہی ہوں اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی مرضی سے چلوں گی۔ تم ایک پش اوور ہو۔ ہاجرہ کی کہی ہوئی باتیں اسے بارہا یاد آ رہی تھی۔ لڑکی اگر اپنے گھر کا کام اپنی مرضی سے کرتی ہے تو اپنے گھر پر حکومت کرتی ہے۔ کام عورت کو نوکرانی نہیں بناتا، اس کا عدم اتفاق بناتا ہے، اور اس کے خلاف جا کر اس کی توقیر میں کمی کرنے والی چیز اسے نوکرانی بناتی ہے۔ بڑے گھر سے ہوں، مطلب یہ نہیں کہ مجھے کام کرنے نہیں آتے۔ میں وہ غلطیاں نہیں کروں گی جو میری ماں نے کی تھی۔ کسی کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز انہیں سنائی دی۔ مجھے امید ہے میری زبان سے سچ اور حق بات آپ کو منہ زوری نہیں لگی ہوگی۔ یہ معاشرہ سچے اور بدگو کے درمیان ساحل اور سمندر کا فاصلہ ناپنا نہیں جانتا۔ سچا انسان اگر لوگوں کی تذلیل کے لیے سچ بولے تو وہ صرف سچا نہیں رہتا۔ آپ نے جو کہا سچ کہا ہے، پر آپ کو اپنی تسکین کے لیے مجھے نیچا دکھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تحلیل، رجب کی آواز کانوں میں پڑی۔ اس نے ایک شدید سنجیدہ نگاہ سے ملکہ کو دیکھا اور پھر سر پھیر کر اسے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم گھوٹنے لگی، میں سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ اس نے ملکہ کو دیکھا اور پھر تحلیل کو۔ وہ آگے بڑھی۔ اس نے باہر سے باورچی خانہ دیکھ لیا تھا۔ رجب نے ایک گہری سانس لی اور بے بسی سے باورچی خانے کی جانب ہو لیا۔ کیا بات کی تم نے ملکہ سے؟ وہ نظر گھما کر باورچی خانے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زمین پر رکھا ہوا چولہا دیکھ کر اس سے کہا، ویسے اگر میں چترال نہ جاتی تو مجھے نیچے بیٹھ کر کھانا بنانے میں بہت دشواری ہوتی۔ اس نے اس کا سوال انسنا کر دیا۔ لیکن میں یہ بآسانی کر لوں گی۔ وہ پٹرے پر بیٹھنے لگی۔ چترال نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اوہ، اسے یاد آیا، مجھے تو اپسرا کو خط بھی لکھنا تھا، شام میں لکھوں گی۔ وہ مشتعل ہو گیا۔ تم نے ملکہ سے کیا بات کی؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہی کہ میں نوکرانی نہیں ہوں، مجھ سے ادب سے پیش آیا جائے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ میرا اور رجب کا رشتہ قبول کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنے تلخ سچ اپنے پاس رکھے، کیونکہ سچ کسی کے منہ پر مارنے سے صرف سچ نہیں رہتا بلکہ اپنی تسکین اور مفاد کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ ٹھہری اور اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ اب مہربانی مجھے سامان نکال دو، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوسرے پٹرے پر اس کے ساتھ بیٹھا۔ اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے اس سے دیکھا اور لب دبا لیے۔ تم بس واپس چلی جاؤ اور جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا واپس مت آنا۔ وہ اس کا بازو تھامنے لگا۔ اس نے اس پر ہاتھ مارا۔ وہ واپس بیٹھ گیا۔ میں اب واپس نہیں جاؤں گی، میں اب لوگوں سے نہیں بھاگوں گی۔ میں نے اپنے مسئلوں سے بھاگ کر یہ سیکھ لیا ہے کہ مسئلوں سے بھاگنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مجھے واپس نہیں جانا۔ مجھے پتا ہے طلال اور ملکہ باجی مجھے پسند نہیں کرتے اور چچا جی غیر جانبدار ہیں، اس لیے اب تم اصرار مت کرو، تمہاری نفی پر میرا دل دکھتا ہے۔ اور رجب نے اصرار کا ہتھیار ڈال دیا۔ اچھا، وہ جانتا تھا اس رشتے کو ابھی بہت سے سخت مراحلوں سے گزرنا تھا۔ ابھی ایک ساتھ انہیں اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ پیشہ ور زندگی میں بھی قدم جمانے تھے۔ وہ اسے سامان نکال کر دیتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ کتابیں کہتی تھیں محبت کی شادی کامیاب بنانے کے لیے فقط ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے محبت، پر حقیقت کہتی تھی محبت کی شادی کا کامیاب بنانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: بینک بیلنس، کسی ایک گھر کی سپورٹ، اور صبر۔ اور ہمارے پاس صرف صبر ہے۔ ذہن میں ڈھیر سارے سوالیہ نشان بنے۔ کیریئر کا کیا؟ ڈگری کا کیا؟ اس نے تحلیل کو گوندے ہوئے آٹے کی تشت پکڑا دی اور وہ مسکرا کر چولہے کی جانب جانے لگی۔ وہ اسے ہنوز دیکھ رہا تھا۔ یہ سب حاصل کرتے سالوں لگ جائیں گے، بس خائف تھا اس سے ان کے دل ان کے رشتے سے اچاٹ نہ ہو جائے۔ وہ جانتی تھی اس نے بہت لمبا راستہ چن لیا تھا، حالات اور صورتحال نے اسے یہ راستہ چننے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ان حالات میں اس کی زندگی میں آئی تھی، اس میں اس کا قصور نہیں تھا، مگر اگر وہ ساری زندگی ان حالات میں گزر بسر کرے گی تو پھر وقتاً اس میں اس کا اور رجب کا ہی قصور ہوگا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ تم نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، وہ حسرت سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے میرے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ، پھر دوں گی جواب۔ اسے اچھے سے پتا تھا کہ وہ اس سے کس سوال کا جواب مانگ رہا تھا۔ وہ گھوم کر جانے لگا۔ تحلیل نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر خود کو پٹرے پر بیٹھے۔ یہاں گلشن بیٹھا کرتی تھی اور میں خود سے وعدہ کرتی ہوں میں کبھی گلشن نہیں بنوں گی۔ اس نے توے سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا تو پراٹھا پلٹنے لگی۔ سوال کا جواب؟ ذہن میں خیال آیا، اگر عبدالتواب نے میری کبھی بات نہیں مانی تھی تو میں نے بھی کبھی
میں نے بھی تو کبھی اس کے لیے یہ سب نہیں کیا۔ اس نے یہ سوچتے چولہے کی جانب دیکھا اور پھر باہر ٹہلتی ہوئی اناہیتا کو۔ بچپن کے وقت جیسا کوئی وقت نہیں۔ ہم ہر چیز، ہر بات، ہر فکر کو اس عرصے میں بھول سکتے ہیں، اور جوانی میں لاکھ چیزوں کو بھلانا چاہے ہم انہیں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتے۔ اس نے سر جھکایا۔ بہت لمبا راستہ تھا، بہت لمبا سفر۔ وہ حاجہ نہیں بن سکتی تھی، اسے تحلیل بن کر ہی جینا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ دنیا میں سونے کی چمچ لے کر آئی تھی اور رجب وہ تھا جس کے پاس کوئی چمچ ہی نہیں تھا۔ بٹ ہاؤس خالی تھا، شاز کے جانے کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی۔ شاز ہاجرہ کے کمرے میں چلا آیا تو وہ غیر سے چلا پڑی، میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی، ہم پولیس کو رپورٹ کریں گے، ہم کوئی اور حل نکالیں گے، ہم قانون والے ہیں، ہم قانون کا سہارا لیں گے۔ وہ آگے بڑھا، اگر آنکھیں صفاق تھی۔ بیرسٹر ہاجرہ، میں جس سن میں پیدا ہوا ہوں وہ سن آمریت کا تھا، میرے باپ کو جس دور میں پھانسی ہوئی وہ سن آمریت کا تھا، میں جس زمانے میں پولیس محکمے کے لیے اپنی سروسز انجام دینے لگا وہ زمانہ آمریت کا تھا۔ بیرسٹر صاحبہ، میں نے آئین کے محافظ معزز ججوں کو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آئین سازہ اسمبلیوں میں قانون کو پامال ہوتے دیکھا ہے، میں نے ایک زمانے میں ملک کے محافظوں کو سویلین کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے یہاں اس ملک میں قانون کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، میں نے آزاد عدلیہ کی کارکردگی کو بھی دیکھا ہے، میں نے منصفانہ مزاج ججوں کو راتوں رات موت کی نیند سوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے زمانہ آمریت میں ریاست مقابلہ سیاستدانوں کے مقدمے بھی دیکھے ہیں۔ قصوروار کسی آرمی جنرل کو نہیں ٹھہراؤں گا کیونکہ میں ہماری آئینی تاریخ جانتا ہوں۔ جنرل خود اس ملک میں حکومت نہیں لے کر آئے تھے بلکہ انہیں لے کر آیا گیا تھا، پر پریزیڈنٹس نے کتنی مرتبہ اپنے حق کا ناجائز فائدہ اٹھا کر حکومت کو ختم کیا ہے۔ ہم پر ظلم کے دہانے کھولنے والے صرف فوجی آمر نہیں ہے، ہم پر جمہوری آمر بھی ہے۔ ویسے کیا یہ عجیب نہیں، اس ملک میں آمریت کے زمانے میں ملک کی معیشت بڑھی ہے جبکہ جمہوریت میں معیشت گھٹی ہے، پر آمریت تو آمریت ہے۔ میں نے آمریت کے زمانے میں قانون کی رکھوالی کی ہے، اپنے ملک کی حفاظت کی ہے، میں نے اس زمانے میں ایک جابر عامر کے چیلے کے بیٹے کو کرائم کرتے ہوئے بھی پکڑا ہے، اس کے چہرے پر آزادگی کے آثار واضح تھے، اور جانتی ہے مجھے اسے پکڑنے پر پروموشن لیٹر بھی ملا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ میں نے اسے پکڑا بلکہ اس لیے کہ میں یہ کسی کو نہ بتا سکوں کہ میں نے اسے پکڑا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرا اور برف کی ہو گئی تھی۔ بیرسٹر صاحبہ، میں نے زمانہ جمہوریت بھی دیکھا ہے، بلکہ مجھے کہنا چاہیے جمہوری مارشل لاء، میں نے اس ملک کا ہر دور دیکھ لیا ہے اور یہ جانا ہے اس اجڑے چمن کو کبھی وفا نہیں ملی۔ حاجہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے، وہ پگھل گئی۔ تم اسے اکیلے وفا نہیں دے سکتے، لیکن میں ان وفاداروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا سکتا ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر اس کے لب کھلے۔ بیرسٹر صاحبہ، آپ کہتی ہے میں قانون سے مایوس ہوں؟ ہاں ہوں، کیونکہ میں نے اس ملک میں آمریت سے لے کر جمہوری مارشل لاء دیکھا ہے، میں نے قانون کو ہر طرح سے آزمایا ہے اور اس نے مجھے ہر صورت مایوس کیا ہے۔ حاجہ کو لگا اس کے پاس الفاظ اور دلیلیں ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کمرہ عدالت میں جج صاحبان کو قانون کے اصول توڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے کانوں سے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یہ میری عدالت ہے، یہاں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میں نے تھانوں میں پولیس آفیسروں کو قانون کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے سیاستدانوں کو اس ملک سے غداری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب میں نے اتنا کچھ دیکھا ہے تو پھر بتائیے بیرسٹر ہاجرہ، میں کیسے آئین، قانون اور عدلیہ جیسے لفظوں پر یقین کروں؟ ہاجرہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ آنکھوں سے موتی ٹوٹ رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ میرے دل کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہیں پتا ہے نا وہاں خطرہ ہے۔ شاز کے چہرے پر زمانوں کی تھکان تھی۔ تمہیں پتا ہے نا وہ عرب ملک ہے، تمہیں پتا ہے نا وہاں شاہی خاندان اپنے خاندان کے مجرم کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں اس سے یہ پوچھتے ہوئے اس کا بازو ہلا رہی تھی۔ بولو، تمہیں سب پتا ہے نا؟ سلیمان اور کوہ نور اغوا ہو چکے ہیں، وہ حرکت نہیں کر سکی۔ ایسے کرو گی تو کیسے جاؤں گا؟ وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے گئی۔ اگر آج پیٹھ پھیر لی تو پھر کبھی اپنے خاندان سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ شاز نے اس کا بازو گرفت میں لیتے ہوئے اسے قائل کرنا چاہا۔ تمہارے اور اپنے خاندان کے لیے سب چھوڑا تھا،
اب اپنے خاندان کے لیے ہی اس گرداب میں واپس جا رہا ہوں۔ وہ پلٹنے لگی، آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹے، چہرے کے زاویے بگڑے۔ شاز نے اسے اپنی طرف موڑنا چاہا۔ ایسے مت کرو، وہ نہیں سن رہی تھی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں تمہیں اس جہنم میں کیسے جانے دوں شاز؟ وہ دبی دبی چیخیں اس کے کانوں میں سنائی دی۔ سسکیاں لے کر روتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، وہ تمہیں پھنسا دے گا، وہ تمہیں پھنسانا چاہتا ہے شاز۔ اس نے اس کا بازو ہلاتے اسے احساس دلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تیار کھڑا تھا۔ افریقی کہتے تھے آپ کتنے عیار ہو، لیکن پانی کو تو آپ پھر گانٹھ نہیں لگا سکتے۔ نصیب کو حفاظت کی گانٹھ نہیں لگتی، یہ اپنے لکھے ہوئے کے مطابق عمل کرتی ہے۔ شاز نے اس کے دونوں شانے گرفت میں لیے۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یاد رکھنا، ایک بہادر عورت اختتام میں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ ایک شکر گزار دل معجزوں کا مقناطیس ہے۔ اللہ مجھے تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ وہ کسکتے ہوئے دھیرے دھیرے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اگرچہ دو روحیں گر ایک، اگرچہ مجھے جانا ہے، پر یہ جدائی نہیں، محبت کی وسعت ہے۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں کمرے میں گونجی۔ یہ سفر ایک دائرہ ہے، ایک پنکار سے بنتا ہوا دائرہ۔ اس کا مرکز تم، اس کا دوسرا سرا تم پر انحصار کرتا ہے۔ یہ چکر تمہاری ثابت قدمی سے پورا ہوگا اور گھوم کر یہ تم پر تمام ہوگا۔ تمہیں فکس پوائنٹ کی طرح یہیں رہنا ہے اور مجھے چکر پورا کرنا جانا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس آؤں گا۔ میں اپنے کیے وعدوں کو پورا کرنا جانتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں میں واپس آؤں گا تو میں آ جاؤں گا۔ ہاجرہ آنسوؤں سے دھندلاتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگی، ون لاسٹ بنبری؟ اس نے اسے ساتھ لگایا۔ ہاجرہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کسی سوچ میں تھا، وہ امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاز نے اب اسے دیکھا اور پھر چند لمحوں بعد بولا، ہوپ سو۔ الماس آنکھوں سے آنسو ٹوٹے۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے سے لگایا۔ ہم کب نارمل زندگی گزاریں گے؟ ہماری عید دوسروں کی طرح کیوں نہیں گزری؟ ہم کیوں دوسروں کی طرح تہوار نہیں منا سکے؟ ہم کیوں ایک نارمل زندگی نہیں جیتے؟ ہماری خوشیاں ایک دوسرے کو محفوظ رکھنے کی حد تک محدود کیوں ہوتی ہے؟ ہماری خوشیاں صرف لوٹو کن تک محدود کیوں رہتی ہے؟ وہ اس کے سینے پر دھیرے دھیرے بند مٹھی کو مار رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے تم دماغی اور نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں، پھر تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ تم کوئی اور حل کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ تم سب چھوڑنے کیوں نہیں دیتے؟ تم ماضی کو دہرا رہے ہو شاز۔ شاز سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماضی کو مت دہراؤ شاز۔ شاز کے لب کھلے۔ تمہیں پتا ہے رجب کیا کہتا ہے؟ وہ ایک دم رکی۔ اس نے گہری سانس لی۔ ماضی دہراتا ہے، تاریخ دہراتی ہے، مگر اس لیے نہیں کہ اسے پھر سے دہرایا جائے، بلکہ اس تاریخ میں ہوئی ہماری گزشتہ غفلتوں کو پھر سے دہرانے سے روکا جا سکے۔ ہمیں وہ نئی صدی بننا ہے۔ ہمیں ماضی کو دہرانے نہیں دینا۔ ہمیں ماضی کو سنہری تاریخ میں بدلنے کے لیے دہرانا ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہو؟ ہاجرہ نے ضبط سے لب دبا لیے۔ شاز نے اس کا سر تھپکا۔ وہ کرب سے التجا کرتے ہوئے بولی، پلیز واپس آ جانا۔ شاز نے مسکرا کر آنکھیں موند کر کھولی۔ اور ہاجرہ نے نم مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر اس کے سینے سے سر لگا لیا۔ بخت روا صحن میں بیٹھے الفت کو 1955 کے پاکستان کے قصے سنا رہے تھے۔ بیٹا اس وقت اسلام آباد تو بنا ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلے کراچی دارالحکومت تھا، پھر لاہور بن گیا، تب اسلام آباد بن رہا تھا۔ ویسے صحیح بات کہوں تو کہنا پڑے گا مشرقی پاکستان کے ساتھ واقعی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ پتر کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی، وہاں کی صرف ریڈیو کے ذریعے خبریں ملتی تھی۔ بانو نسرین تسبیح نکال رہی تھی۔ سیاستدانوں کی بنگالیوں پر توجہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر اچانک ایک دن ہمیں پتہ چلا، جی پنجاب صوبہ نہیں رہا، سندھ، پنجاب، بلوچستان سرحد اور آزاد ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا ہے۔ تب بہاولپور پاکستان میں ایک ریاست کی طرح کام کرتا تھا۔ پھر جب مغربی پاکستان بن گیا تو آدھا تیتر آدھا بیٹر ہو گیا، آدھا بٹیر ہو گیا۔ اب بتاؤ، یکسانیت اسمبلیوں میں اسٹیٹس دے کر تھوڑی بنتی ہے، یکسانیت برابر کی تقسیم سے بنتی ہے۔ مغربی پاکستان میں ترقیاں ہو رہی تھی، جبکہ مشرقی بھوک افلاس کا شکار تھے۔ سارا سسٹم اس دن یونٹ پالیسی کی وجہ سے تہس نہس ہو گیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں انسان اپنی پہچان کھو کر ترقی نہیں کر سکتا۔ تبھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، ربط ٹوٹ گیا۔ بانو نسرین کی پلکیں اٹھی۔ الفت نے ریسیور اٹھایا۔ چند لمحوں بعد، اچھا۔ بخت روا اسے بات کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور ان کی جانب مڑی۔ شاز، بانو نسرین کے ہاتھ رکھے۔ بخت روا کو اب سکون کا سانس آیا تھا۔
وہ جا رہا ہے؟ یہ سنتے بخت روا نے اپنی لاٹھی پٹک کر زمین پر پھینکی۔ بانو نسرین چونک گئی۔ اسے بحرین کے لیے جانا ہے۔ تحلیل بھی لاہور سے واپس آ گئی ہے۔ بانو نسرین کلسنے لگی۔ تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہاں کیوں قید کیا ہوا ہے؟ الفت کہنے لگی، تائی جی یہ آپ کے اور ابا جی کے لیے ہی ہے۔ بخت روا برہم ہو گئے۔ برسوں سے مجھے اس اولاد نے ضربے لگا لگا کر زخمی کر دیا ہے اور اب یہ توقع کرتے ہیں میری طرف سے انہیں ایک زخم نہ ملے۔ بانو نسرین بھی کہنے لگی، کوئی مجھ سے پوچھے میرا سینہ اس لڑکے کی وجہ سے برسوں سے کیل وکیل ہے۔ یہ محفوظ رہے، میں نے اسے خود سے دور رکھا، مگر اسے مجھے محفوظ رکھنا ہے۔ اس سوچے بغیر جو یہ کر رہا ہے، اس سے میری چھاتی میں مزید کیل ٹھکے جا رہی ہے۔ الفت زمین پر بیٹھنے لگی۔ تائی جی، وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، آپ نے اتنے برس اپنے لال کے بغیر کیسے گزار لیے؟ مجھ سے تو اب اپنے بچے کی بغیر دوری برداشت نہیں ہوتی۔ میں اسے ایک اچھی اور محفوظ زندگی دینے کے لیے اس سے دور رہ رہی تھی اور تم اسے ایک اچھی زندگی دینے کے لیے واپس آئی ہو۔ وہ ماضی کے جھروکے سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ تم اب رقص نہیں کرو گی؟ اس کی ساتھی نے اس سے پوچھا تھا۔ کب تک جڑے ہوئے پیسوں پر انحصار کرو گی؟ ایک دن تو یہ ختم ہو ہی جائیں گے۔ وہ حاملہ تھی اور یہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں یہ سب چھوڑ چکی ہوں، میری شادی ہو گئی ہے۔ کون مانے گا اس شادی کو؟ دل میں ایک کیل ٹھوک دی گئی۔ اس کا بھرم تھا، اس کا بچہ یہ سب سن رہا تھا۔ میں منواؤں گی، میں اس دنیا کو منواؤں گی۔ آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ لوگ اسے پیسے جوڑنے کی ترغیب دیتے، مگر وہ ہر اچھی اور عمدہ چیز پر ہاتھ رکھتی، اپنے لیے بہترین کھانے کا سامان منگواتی۔ میں غریب ہوں تو کیا ہوا؟ میں محنت کر کے اپنی اولاد کو ایک اچھی زندگی دوں گی۔ کسی کو یہ سوال نہیں کرنے دوں گی کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں، کیا نہیں۔ وہ حال میں وہی موجود تھی۔ چلو ناشتہ کر لو۔ بانو نسرین نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ جی۔ سلیمان دروازے کے قریب کھڑا باہر جھانک رہا تھا۔ کوہ نور دراتی سے رگڑ رگڑ کر پائپ کاٹ رہی تھی۔ ہاتھ سرخ پڑ رہے تھے۔ اس نے ایک آدمی کو کمرے کے قریب آتے ہوئے دیکھا۔ کوئی آ رہا ہے۔ کوہ نور نے دراتی پھینک دی اور اس پر سوکھی ہوئی گھاس ڈالنے لگی۔ وہ اب زمین پر بیٹھ گئی۔ سلیمان بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ دروازہ کھلا، آدمی اندر چلا آیا۔ اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا، پھر زمین پر تشت رکھ دیا۔ اس نے اب ان دونوں کو دیکھا اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ دروازہ بند ہوا۔ کوہ نور نے سکون کا سانس لیتے آنکھیں موند لی۔ سلیمان رنگ کر تشت کے پاس جانے لگا۔ دیکھو، اب باقی کام بعد میں کرنا۔ مگر کوہ نور اٹھی۔ نہیں، مجھے ہر حال میں اسے توڑنا ہے۔ اس نے دراتی گھاس سے نکالی۔ سلیمان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اٹھا۔ دیکھو، وہ رکی۔ اس نے اسے دیکھا۔ اگر تم بیمار پڑ گئی تو ہم یہاں پھنس جائیں گے، تھوڑا رک جاؤ۔ اس نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے تشت کے قریب لے کر آیا۔ تم یہ سب باجووں کی معافی کے لیے کر رہی ہو نا؟ وہ بیٹھنے لگی۔ ہاں، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر رہی ہوں۔ ایک طرف عبدالتواب سے غصہ ہوں، دوسری طرف نہیں بھی اس کی وجہ سے مجھے تم لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور اس کے قریب کیا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گی۔ تم بری نہیں ہو، سب کے کام آتی ہو اور کسی سے بدلے میں کچھ نہیں مانگتی۔ داجی کہتے ہیں لوگ تمہیں مطلب کے لیے یاد کریں گے اور تمہیں اس سے اپنی خود قسمتی سمجھنا چاہیے۔ مجھے کوئی یاد نہیں کرتا، پر تمہیں لوگ کرتے ہیں، یعنی تم خوش قسمت ہو۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، داجی کہتے ہیں تو واقعی ایسا ہوتا ہوگا۔ اس نے اس سے نوالا لیا۔ شکریہ سلیمان۔ وہ نوالا توڑنے لگا۔ اچھا، تم باؤ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اچھا انسان ہے، پر بہت غصیلا ہے۔ اس نے نوالا توڑ کر تیزی سے منہ میں ڈالا۔ آہستہ، سلیمان نے اسے گھور کر کہا تھا، نیپولین نے کہا ہے فوج اپنے پیٹ پر گشت کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چبانے لگی۔ اچھا، وہ ٹھہری اور اسے بتانے لگی، اس میں اور مجھ میں ایک چیز مشترک ہے، ہم دونوں اپنی غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں اور ہم دونوں ایک بہتر انسان بن رہے ہیں۔ وہ رکی اور اس نے اسے دیکھا۔ میں نے کوشش کی تھی اسے چھوڑ دوں اور وہ میری زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا۔ وہ چباتے چباتے رکا۔ طلاق ہوتی ہے تو لڑکی ٹوٹ جاتی ہے، مگر اسے تسلی دینے کے لیے بہت لوگ ہوتے ہیں، مگر جب معاشقہ ختم ہوتا ہے تب کوئی کسی کو اپنا غم نہیں بتا سکتا۔ یہ طلاق سے زیادہ بدتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صرف ہمیں خود برداشت کرنا ہوتا ہے اور ہم اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ تو تم ناکام ثابت ہو گئی؟ کوہ نور نے سر جھکا لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، حالات نے مجھے کوشش ہی نہیں کرنے دی۔ سلیمان کی آنکھیں چینی ہوئی۔ لڑکیوں کے کتنے مسئلے ہوتے ہیں؟ کوہ نور بے تاثر چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔
میرا دل مت توڑنا، مجھے مت چھوڑنا، میرے ساتھ وفا کرنا، میرے ساتھ دغا نہ کرنا، میرا ساتھ دینا، مجھ سے روح اور دل سے محبت کرنا، میری عزت کرنا، میری قدر کرنا، مجھے مایوس نہ کرنا، کیونکہ ایک مرتبہ دل ٹوٹ گیا تو پھر میں کبھی پہلے جیسی نہیں ہو پاؤں گی۔ کوہ نور کے دیدے پھیل رہے تھے، سلیمان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم لڑکیاں کیا چاہتی ہو؟ لڑکا امیر بھی ہو، تمہارا بہترین دوست بھی ہو، تم سے جنون کی حد تک محبت بھی کرے، تمہاری زندگی کو عالم رویا بنا کر رکھے، ایک بہترین خاصا ماں بھی ہو، خوش مزاج بھی ہو، آخر ایک آدمی سے تم اتنا سب کیسے ڈیمانڈ کر سکتی ہو؟ کتابوں کی دنیا سے باہر نکلو، حقیقت پسند بنو، یہ کتابی باتیں ساری زندگی تمہیں شفا نہیں بخشے گی۔ زندگی کی حقیقت بہت تلخ ہے اور وقت کے ساتھ مزید تلخ ہو جائے گی۔ اس نے بے اختیار اس سے پوچھا، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ اس نے سادگی سے اسے دیکھا اور بولا، میں 2 بہنوں کا بھائی ہوں۔ تم لوگوں کے بچے ہمارے پاس ہے۔ رجب غور سے سن رہا تھا، سامنے اسلم بیٹھا ہوا تھا، وہ آنکھیں موندے پس منظر کی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس کو خبر مت کرنا، ہم نے سودے کی پیشکش کے لیے فون کیا ہے۔ اسلم نے ہاتھ اٹھایا، روکنا، اس نے بند کیا۔ اسلم نے انگلی گھمائی، دہراؤ، ہم نے سودے کی پیشکش کے لیے فون کیا ہے، ہمیں مال دے دو، ہم بچے لوٹا دیں گے، اگلی کال کا انتظار کرنا۔ رجب نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کرسی سے ٹیک لگائی، ہم کیسے ڈھونڈیں گے بچوں کو؟ اسلم نے ہاتھ بڑھا کر پلے کیا، سنتے رہو، اور اس نے اپنی سماعت پوری توجہ سے ریکارڈ پر مرکوز کر لی۔ ہاجرہ بادامی رنگ ٹرنچ کوٹ میں ملبوس تھی، گلے میں اسکارف گھما کر لیا ہوا اور سر پر آئی وی کیپ پہنی ہوئی تھی۔ ساس زہرا سفید قمیض اور فلیپر شلوار میں ملبوس تھی، گلے میں پٹی کی طرح دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک عمارت کے باہر کھڑی تھی، پہلی منزل پر سونی پارلر نام کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہاں بہت رش ہے نا، ہمارے پاس اپائنٹمنٹ ہے، پتہ نہیں سب کیسے ہوگا۔ ہاجرہ تیزی سے آگے بڑھی، زہرا پرسکون تھی، اندر آتے ہوئے ریسپشنسٹ کے پاس آئی۔ مصروف ریسپشنسٹ دفتر پر ٹک لگا رہی تھی۔ زہرا نے میز بجائی۔ سنیں، ہاجرہ اسے پوری توجہ سے دیکھ رہی تھی، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے فیشل کروانا ہے، آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ زہرا شیرنی کی طرح گھررائی، کیا کہا؟ وہ لڑکی چونک گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ ہاں جانتی ہوں میں کون ہوں۔ ہاں جانتی ہو میں کون ہوں؟ او مائی گاڈ! ہاجرہ چند قدم پیچھے گئی، اس نے آئی وی کیپ کو چہرے کے قریب کھینچا۔ ایم پی اے، وہ اپنا تعارف دے رہی تھی، مظہر وڑائچ، میں ان کی بھانجی ہوں۔ میرے ساتھ یہ بدتمیزی، مس دیکھے، پارلر کا اسٹاف اکٹھا ہو گیا، اور مسز وڑائچ جنہوں نے حال میں پارٹی جوائن کی ہے وہ میری خالہ ہے۔ او مائی گاڈ! وہ غصے سے حال بے حال کرتے ہاجرہ کو دیکھنے لگی۔ ہاجرہ، خالو کو کال کرو۔ ہاجرہ، خالو سے کہو مجسٹریٹ سے بات کرے۔ مجسٹریٹ؟ ہاجرہ کے منہ کے زاویے بگڑے۔ آنیسٹلی کریپ، او مائی گاڈ! میری اتنی توہین! زہرا نے چلا چلا کر اپنا چہرہ سرخ کر لیا۔ اور تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں پبلک اٹارنی ہوں، میں تم لوگوں کا پارلر بند کرواؤں گی۔ مینیجر صورتحال سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس دیکھیں، ہم آپ کا کام کروا دیتے ہیں، آئیے آئیے۔ اس نے ہاجرہ کی جانب دیکھا، میری اسسٹنٹ۔ ہاجرہ اس کے پیچھے جانے لگی۔ جو اس نے آج کیا ہے وہ کبھی اس نے حقیقت میں نہیں کیا ہوگا۔ واٹ اے لیڈی! او مائی گاش! وہ اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ آئی اڈور ہر! وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے شاز نے کیوں چھوڑا؟ وہ زہرا کو کرسی پر بٹھا رہی تھی۔ ہاجرہ نے مینیجر کو جاتے ہوئے دیکھا تو فی الفور روک کر بولی، سنیں۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، جی میں آپ کے لیے بھی۔ اس نے اسے ہاتھ دکھایا، نو تھینکس، میں خود اپنے آپ کو بہت اچھا سنوار لیتی ہوں۔ اس نے اپنی جانب اوپر سے نیچے تک اشارہ کیا۔ اس مینیجر نے اسے دیکھا اور مسکرا پڑی، جی۔ او مائی گاڈ! زہرا بیزاری سے چلائی۔ انہوں نے چونک کر سامنے دیکھا۔ یہ کھیرے تو باسی ہے اور یہ کریم آرائش گر اس سے کہہ رہی تھی، میں ابھی بدل رہی ہوں مس، یہ وہ گڑبڑائی، مس یہ ڈبی کسی اور کریم کی ہے، اس میں ہماری اپنی بنائی کریم ہے۔ ہاجرہ نے مینیجر کا ہاتھ تھام لیا، دیکھیں اگر آپ چاہتی ہے سب کام خیریت سے ہو جائے تو اپنی بہترین بیوٹیشین سے میری باس کا کام کروا دے، یہ آپ کے پارلر سے تیار ہونے کا بہت اشتیاق رکھتی ہے، ورنہ میں تو انہیں سنوار ہی دیتی۔ اس نے سر ہلا کر کہا، جی میں سمجھ رہی ہوں۔ تیزی سے جانے لگی۔ عائشہ، انہوں نے تالی بجائی، اریبہ کو بلاؤ۔ ہاجرہ نے شیشے سے زہرا کو دیکھا، اس نے اسے دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی اور ہاجرہ سینے سے بازو لپیٹ کر مسکرا پڑی۔ چند لمحے گزرے، ایک دراز قد لڑکی ان کے سامنے چلی آ رہی تھی۔ ہاجرہ نے اسے دیکھتے ہوئے چٹکی بجا کر کنفرم کیا، اریبہ۔ اس نے مسکرا کر کہا، جی۔ وہ آگے بڑھی، زہرا نے سیٹ موڑی اور کھیرا چباتے ہوئے اس سے پوچھا، وہی اریبہ جو خواتین جیل میں قیدیوں کی گرومنگ کے لیے جاتی ہے؟ وہ منجمد ہو گئی۔ ہاجرہ آگے چلی آئی، میں نے سنا ہے اس پارلر میں امپلائر اور باس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اریبہ کی آنکھیں گھومی، کہ امپلائر باہر کام نہیں کر سکتی؟ زہرا نے ٹانگ پر ٹانگ سجا لی، آپ تو جیل جا کر قیدیوں کی تھریڈنگ کرتی ہو؟
وہ خود کو کمپوز کرتے سختی سے بولی، آپ دونوں ہیں کون؟ حاجرہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں بیرسٹر حاجرہ ہوں۔ اب زہرا بولی، اور میں سرکاری وکیل۔ اس نے گلے سے تھوک نکلا، کیا آپ مجھے دھمکا رہی ہے؟ یہ اس نے حاجرہ سے پوچھا۔ ہاں، حاجرہ نے اسے انگلی دکھائی۔ دھمکاتے تو بچے ہیں، ہم تو لیجنڈ جنہیں اگلی صدیوں کے لوگ پڑھیں گے، اور لیجنڈ بلیک میلنگ نہیں، سیٹلمنٹ کرتے ہیں۔ انگریزی ضرب المثل، فیئر ایکسچینج از نو رابری۔ کیوں نہ ہم سیٹلمنٹ کر لیں، نہ آپ کو اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے، نہ ہمیں آپ کو پریشان کرنا پڑے۔ وہ تیزی سے بولی، میں آپ کو گروم۔ حاجہ نے دوسری انگلی دکھائی۔ زہرا محفوظ ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی گرومنگ کی ضرورت نہیں، بلکہ میں نے تو اپنی شادی کا میک اپ بھی خود کیا تھا۔ ہاں، لیکن آپ ان کو تیار کر دے۔ اس نے ناک بھویں چڑھا کر زہرا کو دیکھا، کیونکہ ان کو بالکل بھی فیشن سینس نہیں ہے۔ زہرا اٹھ بیٹھی، بیرسٹر حاجرہ، اور آج انہیں ڈیٹ پر بھی جانا ہے۔ وہ اس پر چلا پڑی، شٹ اپ حاجرہ! مگر اس نے ان کی انسنی کر کے کہا، میرے لیے آپ کو کچھ اور کام کرنا ہے۔ یہ کہتے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور شل کھڑی اریبہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول واقعی میں بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اب آگے حاجرہ کیسے کام نکلوائے گی؟ حاجرہ تو حاجرہ ہے، میری فیوریٹ۔ اب آپ بتائیں آپ کی فیوریٹ کون ہے؟ تو چلو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔